إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين صلی مولا اور آقا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلواتک عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اتنی بڑی تعداد میں مومنین ہیں وہاں تک ماشاءاللہ کچھ مومنین کھڑے ہیں کچھ یہاں بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائیں مل کر پرزور محمدی اور حیدری اور حسینی صلوات بھیجیں محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نار السماوات اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع نصیب فرمایا دعائے صحت کی گزارش ہے جناب سید نثار حسین شاہ ان کی صحت یابی کے لیے جناب سید اسد شاہ کی والدہ وہ علیل ہیں ان کی صحت یابی کے لیے جناب سید حسن شاہ کی صحت یابی کے لیے ہمارے محترم دوست عزیز جناب سید عمران شاہ نقوی ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائیں جناب علیزہ کاظمی صاحب اور ہمارے سارے محترم عزیز
جو یہاں تشریف فرمایا، آپ سب اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور مولا کی خدمت میں ہم مزید معرفت کا سفر طے کر سکیں، ایک امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ معجل فرجہ۔ وہ گرمی بہت زیادہ ہے، غدیر میں بھی ایسی ہی گرمی تھی، لیکن گرمی کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے۔ میں تو اب سوچو جب ایسی گرمی ہو اور حضور 3 دن تک قافلہ روک دیں وہاں پر، ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ پیر بھی جل رہے تھے، دل بھی جل رہے تھے۔ جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجیٰ کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی عملی تفسیر پوری ہو گئی، اور حضور مکرم نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر ویڈیو جاری فرمائی، مولانا طاہر القادری صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھی، لہذا اس پہ کوئی انکار ہو نہیں سکتا کہ یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو میں سوچتا ہوں دیکھو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ اظہر جو زیادہ ظاہر ہو، حضور نے زیادہ ظاہر کیا نا میرے مولا کو، اور مظہر وہ کہ جس سے کسی کی صفت کا ظہور ہو رہا ہو۔ تو اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، علی غدیر میں اظہر ہے، علی معراج میں مظہر ہے۔ بات پہنچی ہے، کیونکہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ تو وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور میں اونچا بھی ہوا، وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی غدیر کی یاد دلا دی اس گرمی کی وجہ سے، تو گھبرانا نہیں، بس غدیر کو یاد کرتے رہنا اور علی علی کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ رحمان سے آیتیں، اور ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس اخیر کا کوئی کلپ بھی آپ تک پہنچا ہو ایک قاری صاحب کے ساتھ، تو جس میں انہوں نے جب ہم نے یہ آیت پڑھی کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لؤلؤ بھی خارج کیا، مرجان بھی خارج کیا ہے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم نے وہاں پر کہا تھا میڈیا پر بھی کہ تفسیر در المنصور میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ ابھی قبلہ جوادی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اہل سنت علماء کے ریفرنس سے، تو میں نے سوچا میں بھی ایک ریفرنس دے دوں۔ تفسیر در المنصور بڑی کتاب ہے برادر اہل سنت کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے وہاں پر کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جن 2 سمندروں کو ملایا ہے، ہما علی و فاطمہ۔ بات پہنچ رہی ہے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کہ بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل، کہ لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ حضور نے کہا وہ حد فاصل میں خود ہوں، وہ برزخ میں خود ہوں، کہ اللہ نے علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو ملایا میرے ذریعے سے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لؤلؤ بھی خارج کیے ہیں، مرجان بھی خارج کیے ہیں۔ لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، اشاروں کو سمجھنے والے ہیں آپ۔ مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے۔ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اچھا، جب ہم نے یہ تفسیر پڑھی وہاں پر جی ٹی وی نیوز پر تھا یہ پروگرام، تو تفسیر جب ہم نے پڑھی تو ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑا احترام کے ساتھ میرا رشتہ ہے ان کا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں کہاں سے اٹھا کے تفسیر پڑھ دیتے ہیں کہ سمندر سے مراد علی و فاطمہ، اور لؤلؤ سے مراد حسن علیہ السلام، اور مرجان سے مراد حسین، یہ کیا پڑھ دیتے ہیں کہاں سے؟ تو میں نے کہا جناب قاری صاحب دیکھیے یہ ہے تفسیر در المنصور میں، جو میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے۔
ہاں، اور تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک نے ہر کتاب پڑھی بھی ہو. ہاں، کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے وہ کتاب نہ پڑھی ہو، تو میں وہاں سے سنا رہا ہوں آپ کو. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو اصولی طور پر یہ بات تو قاعدہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یہ اصولی طور پر تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی. اب نتیجہ دینے لگا ہوں یہاں پر آپ اگر بیدار ہیں تو. اگر قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم تو صرف اتنا سوال کر رہے ہیں کہ جب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی تو پورے دین کا رہبر، ہاں پورے دین کا، تو اسے مانو. دیکھیں ہم نے تو علی کو علی کے کہنے پہ تو مانا ہی نہیں نا. ہم نے تو علی کو مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے. ہاں، جو علی کا انکار کرے وہ تو مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے. ہم نے تو علی نے تھوڑی کہا کہ مجھے مولا مانو، وہ تو مصطفیٰ نے کہا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے. سب کو سہمت ہی نہیں دی، سب کو سہمت نہیں دی کہ علی کو مولا مانے. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مان لے. اچھا یہ بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اب ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. یہ حضور نے نہیں فرمایا. پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچے کتنے نہیں پہنچے، بس میں نے بات دیکھو مولا علی کی کوئی فضیلت حضور نے اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہہ کے بیان ہی نہیں فرمائے. ہاں، علی کے باب میں یہ ہے ہی نہیں. علی کے باب میں کیونکہ جہاں معصوم علی ہے نا، مطلق ہو، عصمت مطلق ہو، وہاں پر اگر نہیں آتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والدین کی اطاعت کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو پھر اطاعت نہ کرنا. جہاں اگر آ جائے نا اس کا مطلب ہے معصوم نہیں ہے. ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. کیونکہ اگر بتلا رہا ہے کہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، مجھے بتا دو علی کی کوئی فضیلت حضور نے اگر کہہ کے کہی ہو. حضور نے کہا ہو کہ اگر کوئی علم کا دروازہ ہوتا تو علی ہوتا. ہاں، نہیں کہا حضور. حضور نے کہا کہ علی علم کا دروازہ ہے. یہ نہیں کہا حضور نے اگر کل علم دوں گا. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. ہاں، کیا کہنے یو علی یو علی. ہاں، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا اگر کا یو علی یو علی. اچھا اب ایک منٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں اپنے خالی شیعہ بھائیوں سے. یہ جو میرے محترم بزرگ نے غدیری نعرہ لگا دیا نا اس وقت، ہاں ہاتھ بلند کر کے جو آپ نے نعرہ لگایا ہے. میں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ جب کسی اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. او ہو ہاں بھائی، فرق تو ہے، فرق تو ہے بھائی. کافر کے گھر میں آنے والا اور ہے، اللہ کے گھر میں آنے والا اور ہے. فرق تو ہے نا. اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. دیکھو بھائی کافر، اب میں کیا بات کو منہ پہ کیا بات آ گئی، مجھے ایک جملہ کہنا پڑے گا یہاں پر. جا کے تاریخ میں دیکھ لو، صنمیات پر کتابیں لکھی ہوئی پوری محققین نے کہ عرب قبیلوں میں کون کون سے بت تھے. تو وہاں اب میں نام بھی سنا سکتا ہوں ہر قبیلے کا. پھر اس کا ایک حلیف قبیلہ ہوتا تھا جو دونوں مل کر ایک بت کو پوجتے تھے، ہے نا. تو یہوق ہے، نصر ہے، اصاف ہے، نائلہ ہے، لات، منات، عزا، حبل، یہ پوری تاریخ ہے. دو قبیلے مل کر ایک بت کو پوجتے تھے. میں یہاں پر عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. مجھے بتلا دو کہ ابو طالب کے خانوادے کا کوئی بت مل جائے تو بتاؤ. ہاں، مجھے بتاؤ
ہائے 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 ہائے، مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کے خانوادے کا کوئی بت مل جائے تاریخ میں، مجھے بتاؤ، میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا۔ ہاں، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ پروردگار یہ توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے، یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جہاں پر بت رکھے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کا جلسہ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ دیکھو، جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، فضیلت کی دشمنی۔ پتہ ہے کیا فضیلت کی دشمنی ہے؟ آپ اتنا پیارا سن رہے ہیں کہ میری زبان پر پتہ نہیں کیا کیا بس جملے آتے پہ آتے جا رہے ہیں۔ فضیلت کی دشمنی ہے وہ یہ کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ کہہ دیا میں نے یار، جملہ کہاں پر بھائی؟ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی۔ بات تو یہی ہے۔ اچھا، کوئی آگے ٹھکرا دے بات کو، کوئی آگے انکار کر دے، ممبر پر آگے کوئی انکار کر دے، ہاں میں نے کوئی غلط بات کہی ہے کیا؟ آئیے جی، بزرگ تشریف لا رہے۔ تو کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا نا، لیکن محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ کیا گود ہے ابو طالب کی، جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اچھا پھر احسان بھی کیا کہنے میرے مولا کے، بھائی جب ابو طالب علیہ السلام نے پالا تو پھر احسان ہو گیا نہیں؟ مصطفیٰ پر احسان ہو گیا یا نہیں؟ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے؟ تو پروردگار یہ احسان کا بدلہ عطا کیسے ہوگا؟ کہ کوئی بات نہیں، دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک خدیجہ کا احسان ہے، فاغناہ بمال خدیجہ، کہ بی بی خدیجہ کے مال سے غنی بنے، تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہے، ایک ابو طالب کا احسان ہے۔ کہ گھبراؤ نہیں، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا۔ اور پروردگار یہ احسان جو ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہ محمد کو پالا، تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ اوہ، احسان کا بدلہ ہو گیا نہیں؟ ہاں، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ دے رہا ہوں، ہر دور کے سردار نے ابو طالب اپنے زمانے کا سردار تو بات تو یہی ہے۔ دیکھو وقت بھی بڑا کم ہے، اس کے بعد ایک اور مقام پہ جانا ہے، تو آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں۔ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، ہاں سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، یعنی مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پالا۔ بھائی سردار نے سردار کو پالا نا، زین العابدین نے مولا باقر علیہ السلام کو، مولا باقر نے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم نے امام رضا۔ سردار نے سردار کو پالا، امام رضا نے امام محمد تقی، امام محمد تقی نے امام علی نقی، امام علی نقی نے امام حسن عسکری، امام حسن عسکری نے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پالا۔ امام زمانہ 5 برس کے تھے، مولانا حسن عسکری کی وفات ہو گئی، اب کون پال رہا ہے امام زمانہ کو؟ سوال ہے میرے مولا امام زمان علیہ السلام کے۔ اچھا اب ترتیب میں سن لینا، ہر دور کے سردار نے، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، بیدار ہو کے ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ حیدری!
آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے جی، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، اور آپ کے نعرہ حیدری کہنے کے کیا کہنے۔ میں ان بزرگ کی بات کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے اٹھ کے یہ نعرہ لگایا اور سب نے ہاتھ اٹھا کے جواب بھی دیا، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سننی ہیں، انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے، 100%۔ کبھی فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ تو سلسلہ وہاں سے مانو، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا ہے، یہاں سے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں، تو تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی بات وہ مانو جہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، ہاں اس سے رہبر مانو۔ کچھ گزرے تاریخ میں، اب میں یہاں سے نام نہیں لوں گا، گوگل کا زمانہ جا کے دیکھ لینا، کچھ گزرے تاریخ میں جنہوں نے کہا کہ کاش میں گوسفند ہوتا، وقت آخر یہ کہا میں گوسفند ہوتا، مجھے ذبح کیا جاتا، انسان مجھے کھا لیتے، اس کے بعد میں فضلہ بن کر نکل جاتا۔ ہاں بھائی تاریخ میں گزرے لوگ، تو ہم ایسے کو امام یا رہبر کیوں مانیں؟ ہم فقط مانیں گے انہیں امام جو وقت آخر بھی کہہ گیا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں تو ہم نے تو ایسے کو امام مانا، اس لیے جہاں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، جہاں کوئی گناہ کا امکان نہ ہو۔ ایک روایت ہے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا پرندے کی شکل میں، اور وہ آیا اور حضور مکرم کے ہاتھوں پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ اڑتا ہوا مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیٹھا، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام۔ جب حسین مظلوم کے ہاتھ میں وہ فرشتہ جو پرندے کی شکل میں اللہ نے بھیجا تھا نا، وہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے اسے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا حجت تمام کرنے کے لیے، حضور تو جانتے ہیں میرے بھائی، حضور حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لما لم تقعد علی ید فلان، بھائی تم ان کے ہاتھوں پہ تو بیٹھے ہو، ان فلاں کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ پرندہ ہے، اس کا جواب سن لینا۔ پرندے نے کہا کہ انی لا اقعد علی ارض عصی اللہ فکیف اقعد علی ید عصت اللہ، یا رسول اللہ میں تو زمین پر نہیں بیٹھتا جہاں گناہ ہو چکا ہو، اس ہاتھ پہ کیسے بیٹھ چکے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، پانچ نعرے، پانچ تغریب، کل ایمان، سب بات، کیا بات ہے؟ پاور، آتم، بم، 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 نعرہ۔ کیا کہنے، ہاں جب ذکر علی کا جوش ہو نا تو بوڑھا ایسے ہی جوان ہو جاتا ہے۔ ہو ہاں، اور جب نام علی ورد زبان رہتا ہے، احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے؟ حیدر سے ہو مضبوط تعلق جس کا، وہ شخص بھی پیری میں جوان ہے۔ اور اگر دیکھو یہ تو وہ ہے کہ جو حیدر کی محبت میں جوان رہیں اور ہمیشہ جوان رہیں گے، تا قیامت جوان رہیں گے، اس لیے کہ جنت میں بھی جوان ہی جائیں گے۔ ہاں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین، ہاں بوڑھا تو کوئی جانے نہیں والا میرے بھائی۔ تو پھر یہ تو ابھی جوادی صاحب یہاں پہ کہہ کے چلے گئے، تو یہ تو وہ ہے کہ جس کے دل میں حب علی ہے، معرفت علی ہے، اور اگر بغض علی ہو تو پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے اس کا بھائی؟ ہاں کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی،
کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتے، کہ اپنا بھی کہ اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں۔ ہاں کیا اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ یا علی۔ تو ہم نے وہاں انہیں امام مانا کہ جہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، جہاں ہمارا دل مطمئن رہے۔ بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اسی خاطر حضور نے یہ فرمایا نا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے اسے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے۔ کوئی حضور کو 40 سال بعد نبی مانتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اب کیا کیا جائے؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ تو گود میں نبی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، عیسیٰ تو گود میں نبی ہوں، اور مصطفیٰ کو 40 سال بعد۔ یہ اصل میں بڑے بزرگوں کا کفر چھپانے کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حتیٰ میں ابو طالب علیہ السلام چھوڑ دو، حضرت عبداللہ حضور کے بابا، ان کے لیے جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا میں ممبر سے پڑھ نہیں سکتا، کیا کچھ توہین آمیز بدتمیزیاں کی ہوئی بھائی، اس لیے کہ وہ تو حضور سے پہلے ہی وفات پا گئے نا، جبکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ کلما نسخ اللہ فرقتین، جب بھی اللہ نے آدم سے لے کر کسی بھی نسل کو تقسیم کیا نا، یعنی ایک باپ کے 2 بیٹے ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہوئے، جب بھی اللہ نے نسل کو تقسیم کیا، جعلہ فی خیر منہما، حضور کا نور جو ان میں بہترین تھا نا اس میں رکھا۔ خالی یہ ابو طالب کی بات نہیں ہے، عبداللہ کی بات نہیں ہے، آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ان میں سے جس میں نور مصطفیٰ رہا وہ سب سے بہترین مخلوق تھی اپنے زمانے کے۔ عبداللہ اپنے زمانے کے ولی اللہ، لوگوں کو ابو طالب پر ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں تو عبداللہ پہ بات کر رہا ہوں، حضور کے والد عبداللہ علیہ السلام، ہاں ہماری جانیں قربان ہو ان پر۔ حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ، ان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے ولی اللہ۔ جب میرے مولا سے کسی نے چڑ بنا کے کہا نا، بار بار کہا ابو کا فنار، ابو کا فنار، اے علی تمہارا باپ جہنم میں، تمہارا باپ جہنم میں، تو میرے مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار۔ میرے مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار، جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا تو میں ہوں۔ یعنی کہنا چاہتے تھے تو میرے باپ کی فکر نہ کر کہاں جائے گا، اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جائے گا۔ جی ہم نے تو اس سلسلے کو مانا ہے۔ تو حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے، دیکھو اگر میرے سارے مسلمان سنی بھائی یہ سنیں، اگر آپ کے سلسلے میں کوئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے گستاخی کرے تو ذرا اپنے آپ سے پوچھنا کہ پھر اسے کیا شفاعت محمد نصیب ہوگی؟ جو عبداللہ کو نعوذ باللہ کافر کہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی کہتے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا۔ نکاح پڑھا تھا، نکاح پڑھنا مشکل ہے یا کلمہ پڑھنا مشکل ہے؟ کلمہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، نکاح تو کوئی کوئی پڑھتا ہے۔ ہاں نکاح تو ہر ایک نہیں پڑھ سکتا، ہاں جو چپ ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ چپ رہو تو مولوی بھی نکاح نہیں پڑھتا میرے بھائی۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی نا تو اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کو کہ آپ ہجرت فرما جائیں۔ یہ خدا کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خاموش خراج عقیدت ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اب مصطفیٰ آپ ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ دیں۔ ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں ہم نے۔ ہائے میں کیا کہوں، ہم نے منوانا بھی نہیں کہ آپ کی زبان سے کہلوائیں ابو طالب کو مسلمان۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب کلمے کا باپ ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں میں اس پہ کبھی پھر بات کروں گا، کبھی آیا بھی خدمت میں۔ لیکن وہ نجس زبان جو یزید کو مسلمان کہہ رہی ہو، اس سے ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں ہمیں۔
یہ بات پہنچ گئی بھائی. جو یزید کو مسلمان کہہ رہا ہے اس سے ہمیں ابو طالب کو مسلمان نہیں کہلوانا. بات پہنچ گئی میں نے کیا کہا؟ ہاں بس. تو یہ وہ پورا سلسلہ ابو طالب علیہ السلام سے امام مہدی تک. اب آخری جملے پر میں آ گیا ہوں, پھر میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا. تھوڑی سی دیر سے بھی گفتگو شروع ہوئی, مجھے جانا ایک مقام پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سورہ فصلت کی آیت ہے. ہم دکھلا رہے ہیں, دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور کائنات میں, کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں. تھوڑا سا میں سطح عمومی سے بات بلند کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں, آرام سے سننا. ایک خاموش کائنات, ایک بولتے ہوئے محمد. ہاں, اللہ کی توحید کے سب سے بڑا گواہ جو ہے نا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ افضل کائنات ہے, اشرف کائنات. تو اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں, کائنات بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے. مصطفیٰ کی رسالت کی بھی دو گواہ ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا, اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. سورہ رات کی آیت, آخری آیت. اے رسول یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں, ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی مصداق تو لے کر آؤ سامنے. چھوڑ دو علی کو, ابھی میں علی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کوئی نہ کوئی تو ہے نا مصداق اس آیت کا. کون ہے؟ اس ایک آیت کو حل کر لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ ومن عنده علم الکتاب. کیا کہنے, کیا کہنے. ہاں, فقط ایک علی ہی ملا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا. دیکھو سلونی, دیکھو یہ ایک میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. ابھی عبادت کا دعویٰ کرنا جو ہے نا اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. مثلا ابھی میں آپ سے کہوں میں زندگی پر نماز شب پڑھتا رہا ہوں, آپ نہیں رد کر سکتے. آپ میرے ساتھ تھوڑی ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ مجھے رد نہیں کر سکتے. میں آپ سے کہوں میں لاکھوں روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں, آپ رد نہیں کر سکتے مجھے, آپ کو کیا پتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوں تو فوراً آپ مجھے رد کر سکتے ہیں. کوئی ایک مشکل سوال پوچھیں گے, مجھے نہیں آئے گا, دعویٰ رد ہو گیا. عبادتوں کے دعوے بہت سونے کیے. ہائے 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 ہائے, بات پہنچ رہی ہے. سلونی کا دعویٰ سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکا. دیکھو بات یا علی, بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھو جب بھی بیٹا بعد میں پھر نعرہ لگانا, ایک موقع دوں گا آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر تو یہ میں نے ایک بڑی سادہ سی ٹیکنیکل بات کی ہے نا. تو علم کا دعویٰ اس کو رد کرنا سب سے آسان ہے. میں کہوں گا میں سب سے بڑا عالم ہوں, آپ کہیں گے کوئی سوال کر لیں گے, مجھے نہیں آئے گا جواب, بات ختم ہو گئی. سلونی کا دعویٰ مجھے دکھلاؤ علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے کیا ہو, ہاں, اور نبھا دیا ہو. کیا کچھ لوگوں نے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیا. سبط ابن جوزی نے کیا دعویٰ یہ, سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک بوڑھی خاتون گزر رہی تھی, اس نے کہا کہ دیکھ یہ دعویٰ واپس لے لے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, ذلیل ہو جائے گا یہاں پر. اس نے سوچا یہ بوڑھی عورت کیا سوال کرے گی, کہا سلونی پوچھ لو. وہ کہتی ہے کہ جو سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا نا, تو سلیمان نے چونٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بات کی. کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ وہ بات کیا کی تھی, وہ تیری اوقات سے بڑا سوال ہے. میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. دو جواب. ہاں, وہ چونٹی نر تھی. اب دیکھو واقعہ ہے تو مجھے واقعہ تو پڑھنا ہے, میں کیا کروں. اس نے پلٹ کے کہا کہ تو شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی ہے یا بغیر اجازت نکلی ہے.
ہاں یہ میرے بزرگ پہنچ گئے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہ شوہر کی اجازت سے نکلی ہے. کہ رسول اللہ کا حکم ہے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت اللہ کی, بغیر اجازت نکلے تو اس پہ لعنت اللہ کی. کہ اچھا اگر یہی اصول ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکل آئے, یار سمجھ جاؤ اب میں کیا کروں. ہائے 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 جی میدان میں آ جائے تو کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں جی وہ جی تو سلونی کا دعویٰ جب کسی نے کیا نا تو وہ ذلیل ہو گیا رہا ہے بھائی, وہ کوئی نہیں کر سکا. تو میرے مولا نے بھی کیا, میرے 8ویں امام نے بھی کیا, میرے 6ٹھے امام نے بھی کیا دعویٰ. اب واقعات کبھی سناؤں گا اور, لیکن یہ ہے کہ یہ سب اولاد علی نے کیا ہے. تو علم کا دعویٰ اور علی کے سوا کوئی نہیں کر سکا. تو جو میں بات کہنے لگا تھا وہ یہ کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ علی کے پاس, مولا علی, ورنہ لے آؤ کوئی اور. تو مصطفیٰ کی رسالت کے کتنے گواہ؟ ایک خدا, ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو جانتے ہو میرے مولا نے کیا کہا؟ اچھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے, تو 5 منٹ تو میں بھی سوچنے میں لگاؤں گا. مجھ جیسا خاکی خاتی انسان, میرے مولا جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوا ہے, ان سے پوچھا جائے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, میرے مولا نے 1 سیکنڈ ضائع کیا, فوراً کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہوں. ہو ہاں جی اینی شاہد. لہٰذا اب مجھے کہنے دو, یہ یعنی مولا علی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں میں اس کا شریک ہوں جو خود لا شریک ہے. ہاں جو خدا لا شریک ہے, اللہ نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے. تو یہ بات ختم ہو گئی ہے. ایک اہم حساس نقطے پہ بات آ گئی ہے بھائی. خدا کی توحید کے 2 گواہ, خاموش کائنات بولتے ہوئے محمد, مصطفیٰ کی رسالت کے 2 گواہ. اللہ نے اپنی گواہی قرآن میں دی, خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. ہاں ایک نتیجے تک پہنچا رہا ہوں, کاش میری بات پہنچ سکے. ہمارے حضرت, آپ نے مجھ سے مولا کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا, حضرت حجت, ابھی آ جائے گا ذکر, دیکھیے گا کہ مولا علی کی امامت کے 2 گواہ. دیکھو جب مولا علی پر ضربت لگی نا, ابھی تھوڑا مصائب سے دور ہو, اسے اس طرح سننا, ضربت لگی تو مولا علی نے حسن کو آگے کیا. حسن کی امامت میں علی نے نماز ختم کی. علی تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا. ہاں یہ حسن علیہ السلام کی امامت میں جو نماز ختم کی نا علی نے, یہ بتلانا تھا جیسے مصطفیٰ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا, ویسے علی نے حسن کے لیے مسجد کوفہ میں غدیر بنائے کہ میرے بعد حسن امام ہے. تو علی کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن, حسن کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. اب میں دیکھو ہر ایک امام کا ذکر قرآن میں ہے. آیے تطہیر میں سارے امام شامل ہیں, آیے مباہلہ میں ابنانا و ابناکم میں سارے امام شامل ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ میں سارے امام شامل ہیں, انا اعطیناک الکوثر میں سارے امام شامل ہیں. ٹھیک ہے, حسین کی امامت کے 2 گواہ. اب میں رکوں گا نہیں, خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین, زین العابدین اسلام کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد باقر, محمد باقر اسلام کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق, مولا جعفر صادق کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا موسیٰ کاظم, مولا موسیٰ کاظم کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا رضا, مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد تقی, مولا محمد تقی کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا علی النقی, مولا علی النقی کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا حسن عسکری, مولا حسن عسکری کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا امام زمانہ. سننا, امام زمانہ کی امامت کے 2 گواہ, امام زمانہ کی امامت کے 2 گواہ. پروردگار تیرا اصول بدل گیا کیا؟ کہا نہیں, اصول بدلا نہیں. مہدی کی امامت کے 2 گواہ, خاموش قرآن اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. مل کے کہنا یا رسول اللہ. اللہ اکبر.
یہ میرے بچے سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو نعرہ لگانے کا موقع دوں گا، اور مل گیا انہیں ماشاءاللہ سے۔ بچے کو دیکھ کے مجھے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ مل کیا ہے؟ اچھا، بات تو میری وقت تمام ہو گیا ہے، اب اس کو ذرا ریورس میں ایک دفعہ چلنا تاکہ ایک اور حجت تمام ہو جائے۔ اچھا، عیسیٰ نماز پڑھیں گے کن کے پیچھے میرے بھائی؟ مولا مہدی کے پیچھے۔ اچھا، کوئی نہ مانے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر 3193 میں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو حضور نے کہا امام تمہاری امت میں سے کوئی ہوگا۔ اچھا، نہ ماننا ہو مہدی کو، نہ مانو، کوئی لے آؤ جس کے باپ میں جرأت ہو کے کہہ سکے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ نہیں سمجھے بات کو کیا؟ ہاں، عیسیٰ مردے کو زندہ کرے تو جو امام ہے وہ مردے کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو کوئی ایسا ہو کہ جو مردے کو زندہ کرے، تو ایک ہی ملا کہ جس کے سامنے زندہ لے آؤ وہ جنازہ پڑھے تو مردہ ہو جائے، مردہ لے آؤ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، ایک ہی ملا۔ یہ میرے مولا امام زمانہ کا ذکر یاد رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، اب ایک کام یہ کرنا، آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد محترم تھے نا قم میں، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وہ یہ کہ بڑے بڑے فلسفے کی باتیں کرنا، اور وہ بھی ہوتی ہیں اپنے مقام پر مشکل الفاظ میں تو سادہ بات کر رہا ہوں۔ مولا امام زمانہ کی خدمت میں آنا ہے نا تو ایک سادہ سا کام کر رہے ہیں۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا اپنی اٹینڈنس کو، حاضری اسکول میں اٹینڈنس لگتی ہے نا، اپنی اٹینڈنس کو امام زمانہ کی اٹینڈنس سے میچ کر لو۔ یہ قانون پتہ چلا کہ جہاں مولا حاضر ہے وہاں تم بھی حاضر رہو۔ بات پہنچی ہے؟ ہاں۔ اچھا، مولا کہاں حاضر ہے؟ نماز اول وقت۔ جی، یہ میرے سر پہ امامہ ہے، مجھے کہہ کے تو جانا ہے۔ جی 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 جی، تو امام زمانہ بھائی جب نماز اول وقت ہے تو مولا حاضر ہے یا غائب؟ حاضر ہے، تو میں کیوں غائب ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹینڈنس میچ نہیں ہو رہی۔ کیا کہنے؟ اچھا، عزاداری مولا حسین امام زمانہ یقیناً حاضر ہے، تو میں بھی حاضر رہوں۔ ماشاءاللہ آپ حاضر ہیں یہاں پر۔ یہ امام زمانہ کے ساتھ آپ کی حاضری میچ ہو رہی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیبت کی محفل ہے تو میرے مولا امام زمانہ وہاں حاضر ہوں گے یا غائب؟ تو پھر میں کیوں حاضر ہوں؟ تو پھر میری تو حاضری مل نہیں رہی ان کے ساتھ۔ اب جہاں ہماری حاضری مل گئی نا مولا کے ساتھ، سمجھو دنیا اور آخرت سنور جائیں گے۔ یہ میسج ذہن میں رکھنا جی، ہمیشہ یہ دماغ میں رکھنا، جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں امام زمانہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر میں کیوں؟ کبھی کوئی خوشی کی تقریب بھی ایسی ہوتی ہے، اللہ جانے جس میں کون کون سا میوزک ہے، کون کون سی بے حیائی ہے، کیا کچھ غلط ہے، تو بھئی اگر میرے مولا وہاں حاضر نہیں ہو سکتے تو میں کیوں وہاں پر؟ ہائے 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 ہائے۔ ہاں، یہ میسج ذہن میں رہ گیا یہ انشاءاللہ۔ دیکھو، اب مولا امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ ہمیں قبول فرمائے، ان کی خوشنودی اور رضا کی خاطر قربتاً اللہ ایک مل کر غدیری نعرہ لگاؤ، پھر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ منظر مسائل پر۔ ہاں، ایسے کہ مولا راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہنے۔ اور اسی خاطر ہے کہ میرے بھائی، جہاں تک میرے مسلمان بھائی سارے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں،
مولا امام زمانہ کے وجود کے بغیر تو کائنات کا نظام ہی نہیں ہے. کہتے بھائی غائب ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو شیطان بھی تو غائب ہے میرے بھائی. اچھا شیطان غائب ہو کر بیکار ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں شیطان کی بات پہ یقین آ جائے، رحمان کی حجت پہ. شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا بیکار آئے. تو بھائی غائب ہے، یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئی، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. ہائے امام زمان بات پہنچ گئی. یہ میں آ گیا مولا علی سے امام زمانہ تک. یہ میں چاہتا تھا کہ سفر کر لوں اس مجلس میں. بات تمام کر رہا ہوں. مولا امام زمانہ علیہ السلام ہی کے نام سے زیارت ناہیہ کا جملہ کہنے لگا ہوں. وہ نوحہ کہ جو خود حسین کے فرزند کی زبان ہے. سلام اس خاک پر جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سلام اس حسین پر کہ جس کا جھولا میکائیل جھلایا کرتے تھے. سلام اس پر کہ جسے لوریاں جبرائیل دیا کرتے تھے. یہاں سے زیارت ناہیہ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں سلام ان دندان مبارک پر جن پر چھڑی ماری جاتی ہے. سلام ان اعضاء، السلام علی مقطع الاعضاء، سلام ان اعضاء پر جن کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مسائل میں سن رکھا ہے نا. ایک شقی ملعون آیا شام غریبہ میرے مولا حسین کی انگشتری لینے کے لیے. کیونکہ انگلی پر ورم تھا وہ انگشتری نہیں نکال سکا. وہ انگلی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، اس نے مولا کا دست مبارک لیا ایک پتھر پر رکھا. دستے سے پوری انگلی جدا کر کے چلا. سلام اس پر جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. سلام ان بدنوں کو کہ جن کے اوپر سے لباس لوٹ لیا گیا. ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آپ لشکروں کے ہجوم کو بیویوں کے خیموں سے جب ہٹاتے تھے تو انہوں نے چاروں طرف سے، سارے زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں، مولا امام زمانہ کا کلام ہے، چاروں طرف سے اے حسین آپ کو گھیر لیا اور آپ کو تیر، نیزے، تبر، تلواریں مار مار کر گھوڑے سے زمین پر گرایا کہ آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا اور آپ نے اپنے دستوں پاس ساکن کر لیے تھے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا. قَابِضٌ لِحْيَتَهُ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 13 ضربتیں لگی، حسین ذبح ہوتے گئے. اب میں نے یہ قوم کے بزرگ عالم سے روایت سنی ہے کہ 1,24,000 انبیاء محو حیرت ہے، دیکھ رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کو. ایک ضربت لگی، آدم علیہ السلام بلند ہوئے کہ پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. پھر ایک اور ضربت لگی، نوح علیہ السلام اٹھے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، میں نہ دیکھ پاؤں گا. ابراہیم اٹھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. حد یہ کہ ایک ایسی ضربت لگی، محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا نواسہ میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. حضور بلند ہوئے. ایک جملہ اور کہوں، ایک ضربت تھی، علی مرتضیٰ مشکل کشائے کائنات بلند ہوئے، پروردگار میرا بیٹا حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، علی سے نہیں دیکھا جائے گا. بس جب علی جانے لگے، حسین کی صدا آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تو حسین کو چھوڑ کر نہ جا. اللہ اکبر. یہ ہے حسین ابن علی، 13 ضربتوں سے ذبح ہوئے حسین. پھر حسین کا لاشا پامال ہوا. اس وقت ایک لاشا ہے جو پامال ہوا، جانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آیا، ہر شہید کا قبیلہ. اس نے کہا کہ ہم لاشے کو نہیں پامال ہوتے دیں گے اپنے قبیلے والے. آئے آئے. ایک بہن دل زینبیہ سے دیکھ رہی کہ
کہ کوئی میرے بھائی کا اٹھانے والا بھی آئے گا. ایک سید کا لاشا رہ گیا, سب سے بڑے مظلوم کا لاشا رہ گیا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا. مجھے آیت اللہ بشیر رجفی, میں نجف میں ان سے ملنے گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ زائرین جو آئے نا ان کو بتانا کہ جب وہ کربلا جائے نا, حسین کی میت کوئی دفن نہیں ہے, حسین کے ٹکڑے دفن ہے. حسین کی لاش کے ٹکڑے, یا حسین. چونکہ 72 تابوت کی مجلس ہے, شہیدان کربلا کی تدفین کی مجلس ہے آج نا, تو میں وہ فقرہ ضرور کہہ دوں کہ جب 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ, کچھ کہتے ہیں 13 محرم آیا نا, انہوں نے دیکھا کہ میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں. اب مولا حسین نے وعدہ لیا تھا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, لیکن لاشیں کیسے دفنائیں, سر نہیں ہے لاشوں پر, تو پہچان کیسے ہو حسین کا لاشا کون سا ہے, عباس کا لاشا کون سا ہے, اکبر کا لاشا کون سا ہے, حبیب کا لاشا. ایک آواز آئی رائے کوفہ سے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں میرے مولا کے توق ہے. آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. ہاں گریا کرنا, امام سجاد زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے, یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا, زبان حال بھی ہے گویا اس میں, آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے بابا ہو گیا. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا جو زندہ تھا, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے. اچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا, آخر جملے پر آ گیا میں, یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل. یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا باقی رہ گیا. سجاد وہاں بیٹھ گئے, کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. سجاد دیکھو میت کو دفن کرتے ہوئے حکم ہے چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. آئیے میرے بزرگ ہائے کہہ کے رو رہے, ہائے حسین. سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود ہے. سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا, فرمایا السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے بابا پر سلام ہو. سجاد نے حسین کی قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ انشانا, یہ حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. جب سارے لاشیں دفن ہو گئے نا تو بنی اسد والے جانے لگے, کہتے ہیں مولا لاشیں دفن ہو گئے, وعدہ پورا ہو گیا ہمارا. کہا نہیں ابھی ایک زحمت, ایک لاشا باقی ہے. کہا مولا کوئی لاشا نظر نہیں آتا. کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے, میرا چچا ابو الفضل عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا عباس کا لاشا. مولا نے عباس کے لاشے کو چٹائی میں رکھا, موٹی چادر میں, یہ لفظ ہے, اور لحد میں اترے, سب سے کہا دور ہو جائے. دیکھو خدا کربلا لے کر جائے آپ کو, میں ممبر سے دعا دے رہا ہوں. ہاں ایک جملہ کہوں, شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس, لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے عباس. عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. مولا نے کہا دور ہو جائے, کوئی قریب نہ آئے. راوی کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی, میں نے سوچا کہیں غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو. اب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فریاد کرتے جاتے تھے, اے میرے غیرت مند چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ,
دعا کی قبولیت کا موقع ہے، فرش ادا کرو۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا میں مجلس میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہو مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ حسین کے حرم میں جا رہا ہوں۔ گویا حسین کے حرم کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا۔ ایک سلام مولا کی خدمت میں، السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، حاجات کی برابری کے لیے توسل، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، نام حسین برے یا وجیہاً ماشاءاللہ اشفع لنا، اتنا بڑا مجمع ہے اور مل کے یا وجیہاً اشفع لنا، ماشاءاللہ کیا کہنے آخری بار ہے، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا کے ظہور کی نیت سے بلند صلوات دے دو حسین کے نام پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں آپ، جیتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جرحن اللہ جناب قبلہ علامہ کمیل عباس سمیدوی عظیم و شان خطاب فرما رہے تھے، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ پرغلوظ سب اعضا بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔